خواتین و حضرات، طبی مشورے تحقیق کے حوالے سے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ موضوع ہے کمر کا درد، اسباب اور احتیاط۔ ریڑھ کی ہڈی بلا شبہ قدرت کے فن کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ یہ حد درجہ مضبوط اور مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ لچکدار بھی ہے۔ ہماری چال کو سیدھا رکھنے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہمیں ہر سمت میں بڑھنے اور جھکنے کے قابل بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے مل کر بنی ہے جو کسی زنجیر کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ ان ہڈیوں کے درمیان ایک نرم اور چھوٹی سی ہڈی ڈسک ہوتی ہے جو کسی شدید احساس اور صدمے کے سہارنے کا کام آتی ہے۔ جسم کی حرکات مثلا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا اور لیٹنا وغیرہ درست نہ ہو تو اس کا سیدھا اثر ریڑھ کی ہڈی پر پڑتا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، خواہ بوجھ اٹھائیں یا جھک کر کام کریں یا حادثاتی طور پر گر جائیں، ان تمام کا دباؤ ہمارے جوڑوں اور ریڑھ کی ہڈی کو سہنا پڑتا ہے۔ ہمارے عضلات مسلز وقتی طور پر متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر سے حرکت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ بار بار پڑنے والا دباؤ نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ ابتدا میں تو صرف کمر کا درد شروع ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر یہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ خاص کر ایسے افراد میں یہ مرض شدت سے پایا جاتا ہے جو کمپیوٹر کے ساتھ کسی سخت کرسی پر کئی گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خواتین جو اپنے باورچی خانے میں جھک کر کھانا پکاتی ہیں یا جھک کر کام کرتی ہیں، وہ افراد جو دفاتر میں گھنٹوں اپنی کرسیوں پر جھکے کاغذات میں سر کھپاتے رہتے ہیں اور اس دوران اپنی جگہ سے مطلق نہیں اٹھتے۔ ایسے ڈاکٹر حضرات جو جھک کر کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر ڈینٹل سرجنز وغیرہ، ان کے کمر کے درد کی بھی کافی شکایت رہتی ہیں۔ ایسی خواتین جو اونچی ایڑی کا سینڈلیں پہنتی ہیں اور بے تکے انداز سے چلتی ہیں، ایسے افراد جو کمر پر زور دیتے ہیں اور بھاری بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگ جو حد درجہ نرم گدیلے بستروں پر سونے کے عادی ہیں، ایسے ہی افراد کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے اور یہی وجوہات کمر کے درد کا باعث بنتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ریڑھ کی ہڈی میں نظام عصبی کا مرکز ہے۔ ہمارا عصبی نظام نروس سسٹم، دماغ اور حرام مغز اسپائنل کارڈ سے مل کر بنا ہے۔ ہمارا دماغ ایک نیم مائع قسم کا عنصر ہے جو ٹھوس ہڈی کے خول میں محفوظ ہوتا ہے، جسے کھوپڑی کہتے ہیں، جبکہ حرام مغز یا اسپائنل کارڈ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ایک رسی کی مانند منسلک ہے جو گردن سے ہوتا ہوا دماغ سے منسلک ہوتا ہے۔ حرام مغز یعنی کہ اسپائنل کارڈ دراصل ہمارے جسم اور دماغ کے درمیان پیغام رسانی کا مرکزی گزرگاہ ہے۔ اس کا سرا ریڑھ کی ہڈی کے اندر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں لاتعداد اعصاب نروز نکل کر ایک جال کی طرح جسم کے دیگر اعضاء کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں، مثلا تکلیف، گرمی یا سردی وغیرہ کے احساسات، تو یہ اعصاب نروز سب سے پہلے اسے حرام مغز یعنی کہ اسپائنل کارڈ کو مطلع کرتے ہیں۔ حرام مغز یعنی کہ اسپائنل کارڈ سے یہ احساس دماغ تک پہنچتا ہے، جو اپنی ہدایات حرام مغز اسپائنل کارڈ کے ذریعے اس متعلقہ عضو تک پہنچانے کے لیے ایک بار پھر انہی اعصاب کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی نروز کے ذریعے ہی یہ اعصاب یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، حرام مغز اسپائنل کارڈ ایک طرح کا دماغ ہے، لیکن یہ سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم۔ بے شمار اعصاب کا مجموعہ ہے۔ جسم میں پھیلے ہوئے اعصاب دراصل کسی زنجیر کی طرح باہم جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بے شمار عصبی خلیوں نروس سیل کا مجموعہ ہے
کبھی بھی آپ کمر کے درد کا شکار نہیں ہوں گے، اس وجہ سے اس پر توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ اگر آپ نے جوانی میں ریڑھ پر توجہ دی تو وہ یہ بڑھاپے میں آپ کو توجہ دے گی۔ ذیل میں چند ایسے طریقے بتائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے اس مسئلے سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ تر کام بیٹھنے کا ہے تو اپنے لیے موزوں کرسی کا انتخاب کیجیے، ہمیشہ سیدھا بیٹھیے اور آدھے گھنٹے کے بعد چند منٹ کی چہل قدمی کیجیے۔ کمر کو اس طرح جھکا کر مت بیٹھیے کہ سارا بوجھ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ اٹھے۔ وقتاً فوقتاً وارم اپ کرتے رہیں گے۔ الکوہول، سگریٹ، نوشی کے استعمال سے اجتناب کریں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ کمر کا درد اچانک ہو سکتا ہے، یہ کبھی شدید بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی دھیما، بعض اوقات یہ خاص اوقات میں ابھرتا ہے اور بالائی اور زرعی کسی بھی جگہ سے شروع ہو سکتا ہے۔ جب پہلی بار کمر کا درد ہو تو مزید کسی سنجیدہ مرض سے بچنے کے لیے فوراً اپنے میڈیکل چیک اپ کروا لیں۔ تمام ممکنہ اسباب تلاش کرنے کے بعد اس وقت تک بستر پر آرام کریں تا وقت کہ ابتدائی درد کا حملہ سرے سے معدوم ہو جائے۔ طبی ماہرین کے مطابق باقاعدہ ہلکی پھلکی ورزشیں کرنے سے کمر کے درد میں مبتلا افراد کا کافی آرام ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باقاعدگی سے ورزش آپ کے عضلات مسلس کو مستقل طور پر مضبوط بناتی ہے، جس سے ریڑھ کی ہڈی کو کافی حد تک سہارا ملتا ہے۔ ہڈیوں کی بافتوں یعنی کہ ٹشو کا ضیاع بالخصوص عورتوں میں، اور دل کے امراض، حرام مغز، اسپائنل کارڈ کے خاص عوارض، ہر درجہ موٹاپا، شدید ذہنی دباؤ، اعصابی بیماریوں کمر کے درد کا سبب بن سکتی ہیں۔ ورزش اور اس کے اوقات کا تعین کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر کمر کے درد کے رفع کرنے کے لیے سرجری کی تجویز کرتا ہے تو کسی دوسرے ڈاکٹر سے بھی رائے طلب کر لیں، کیونکہ اگر ایک ڈسک میں سرجری کے ذریعے بنائی جاتی ہے تو بالائی اور زرعی ڈسک کو زائد دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ کے معالج کو کسی ورم کا شبہ ہو اور آپ کو ایسی ادویات تجویز کرتا ہے جو نہ صرف درد کا علاج کرتی ہیں بلکہ ورم کو بھی دفع کر سکتی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، تاہم یاد رکھیے درد کی گولیاں درد کے لیے یکسر نہیں ہوتی، یہ کئی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اس سے فاقہ محسوس نہیں کرتے۔ انہیں استعمال کرنے سے قبل اگر آپ کسی دوسری بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کو لازمی ہے کہ اپنے معالج اور ڈاکٹر کو یہ بتانا چاہیے کہ مثلا آپ دمہ یا استما کے مریض ہیں یا کسی اور درد کی گولی سے الرجی رکھتے ہیں، پہلے ہی دوسری ادویات استعمال کر رہے ہیں، السر یا تیزابیت کا شکار ہیں، زخموں سے حد سے زیادہ خون بہنے کا مرض میں مبتلا ہیں۔ ایسپرین کا طویل استعمال آنتوں میں خون جاری ہونے کا سبب بنتا ہے اور خواتین میں زچگی کے دوران پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر جب اس کا استعمال حمل کے تیسرے دور میں کیا جائے۔ اس طرح اینٹی بائیوٹکس ادویات کے زیادہ استعمال سے بھی آنتوں کو مذکورہ بالا مرض لاحق ہو سکتا ہے، بالخصوص شراب نوش افراد کے لیے۔ اس کے علاوہ معمر اور وہ لوگ جو جگر کے مرض سیروسس یا پیشاب آور ادویات استعمال کر رہے ہوں